أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی کلاس ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ الرحمن سے. اگین وی آر بیک ٹو سورہ الرحمن ماشاء اللہ. آیت نمبر 58 سے آج ہمیں کرنا ہے. سو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. آمین یا رب العالمین ثم آمین. اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 58 آف سورہ الرحمن. اس سے پہلے میں کنیکٹ کرتی ہوں پیچھے اس سے. آیت نمبر 56 پر آئیے گا. تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں جنتی عورتوں کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے. بیسیکلی شریک حیات کی. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ان باغوں میں نگاہیں نیچے رکھنے والی عورتیں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی انسان نے یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 58. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ گویا کہ وہ یاقوت ہیں، والمرجان اور موتی ہیں. یعنی وہ عورتیں ایسی ہوں گی، ان کی خوبصورتی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان. یہ ان عورتوں کی تیسری صفت ہے. پہلے کیا تھی؟ وہ باحیا ہوں گی. دوسرا کیا تھی؟ انٹچڈ ہوں گی. تیسری بات کیا ہے؟ جو یہ تیسری صفت جو ہے، جو کئی صفاتوں کا مجموعہ ہے. مثلاً وہ اتنی خوبصورت اور اتنی دلکش ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان، یا وہ اتنی آب و تاب والی اور صاف شفاف ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان. اور پھر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ہو، وہ اس کی ویلیو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، ٹرینڈ چینج ہوتا رہتا ہے، ویلیو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. لیکن آپ دیکھیں موتی ہمیشہ موتی رہتا ہے. موتی کی کبھی ویلیو گھٹتی بڑھتی دیکھی ہے؟ موتی کی چمک میں کبھی فرق دیکھا ہے؟ نہیں. موتی ہمیشہ موتی رہتا ہے، وہی ویلیو رہتی ہے. ٹھیک. اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ سمندر کی تہ میں چھپا ہوا ہوتا ہے، ہر کسی کے لیے اوپن نہیں ہوتا، اور ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی اس کو اچیو کر لینا. رائٹ. تو اتنی وہ خوبصورت اور اتنی خاص ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان. ہم تمام خواتین کو بیوٹیفائی ہونے کا کتنا شوق ہوتا ہے، کتنے ہمیں بیوٹیفل لگنے کا جتنا شوق ہوتا ہے اتنا شاید ہی کسی کو کسی عورت کو کسی دوسری چیز کا شوق ہو جتنا بیوٹیفل لگنے کا ہوتا ہے. تو جنتی عورتیں کیسی ہوں گی؟ ایسی ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ کیسے کیا کوئی اگر بالفرض اسے لگتا ہے وہ دنیا میں خوبصورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی تسلی دی ہے. کیونکہ جو لوگ خوبصورت نہیں ہوتے یا جس کے پاس جس بھی چیز کی کمی ہوتی ہے، دنیا میں ہر کوئی بندہ ایٹیکیٹ والا نہیں ہے. سب کے پاس ایٹیکیٹس نہیں ہوتے. مذاق اڑانے والے لوگ ہر جگہ ملتے ہیں، آپ کو ہرٹ کرنے والے لوگ ہر جگہ ملتے ہیں. تو اس لیے کیا ہے، وہ لوگ ہرٹ نہ ہو. کیا ہے، اگر وہ نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کے کمانڈس کو فالو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو کیا ہے پھر انجام ایسا ہے، اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ. سبھی پڑھیے گا پلیز. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہیں کیا کیا نہیں عطا کر دیا. اچھا، یہ بیوٹیفل عورت کا ہونا عورت کے لیے بھی ایک خاص بات ہے، انعام ہے، اور اس کے شوہر کے لیے بھی انعام ہے. رائٹ. صرف یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ پھر دونوں کے لیے ہوگا انعام. ٹھیک. تو یہ سبھی کے لیے پھر کہا بھی جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر آیت نمبر 60 میں سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ.
کیا کہا جا رہا ہے؟ حل کیا جزاء بدلہ ہے الاحسانی احسان کا، الا الاحسان سوائے احسان کے، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہے؟ تو پھر اس میں کیا بات ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیونکہ ہم جو ہے آپ کو کوئی کسی کی چھوٹی سی نیکی کے لیے جو ہے اگر بہترین اجر دیا جائے تو وہ شخص کیا کرے گا، اس کو ملٹیپلائی کرے گا۔ آپ کو اگر اوور ٹائم کے اوور پیسے ملتے ہیں تب تو آپ تبھی بھی محنت کرتے ہو نا، اور آپ ایک بیسک لیول کی محنت ارننگز کے لیے تو سبھی کرتے ہیں، ٹھیک، تو اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں ملتا ہے۔ لیکن ایک ہے ذخیرہ، وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں۔ انسان کو لائف کے لیے، زندگی جینے کے لیے کرنسی چاہیے ہوتی ہے، کرنسی چاہیے ہوتی ہے۔ اینی وے، تو آپ کو وہاں کی کرنسی کیا ہے، وہاں کا ذخیرہ کیا ہے، نیکیاں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، نہیں ہے جزا عمدہ نیکی کی مگر یہ کہ بدلہ ہے اعلیٰ درجے کا، ٹھیک۔ کیوں آپ کو کسی چھوٹی سی نیکی کے لیے بہترین درجہ دیا جائے گا، یہ بات سوچیے۔ یہ آیت ہم سب کے لیے ایک پکار ہے، یاد دہانی ہے کہ ہمیں اپنے عمل کو بہترین بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو کوئی اپنے پروردگار کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے کیا ہے، 2 جنتیں ہیں۔ اور اب یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بڑا مقصد عطا کیا ہے کہ اپنی نیکیوں، اپنے اعمال کو بہترین درجے کا بنایا جائے، بہترین درجے کا بنایا جائے، تاکہ کیونکہ آگے کیا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کیا ہے، ٹھیک۔ اس میں ہم دیکھیں کہ پہلے احسان سے مراد جو حل جزاء الاحسانی ہے، پہلے احسان سے مراد اہل جنت کے وہ نیک اعمال ہیں جو وہ دنیا میں سر انجام دیتے رہے، ٹھیک۔ اور دوسرے احسان سے، دوسرا احسان کیا ہے، الا الاحسان، ٹھیک۔ دوسرے احسان سے مراد جنت کی وہ نعمتیں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سوالیہ فقرہ کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے، یعنی کہ کویشچن مارک کے ساتھ، کہ کیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بدلہ ہے احسان کا سوا احسان کے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں نہیں بدلہ احسان کا مگر احسان ہی، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے۔ دونوں ہی اس کے ترجمے کیے جا سکتے ہیں، اور دونوں میں جو میسج ہے وہ سیم آ رہا ہے کہ یہاں اچھا کام کرو گے، یہاں اچھا عمل کرو گے تو وہاں پر اچھا بدلہ ملے گا، ٹھیک۔ پھر کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جن و انس، کیونکہ اب دیکھیے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ انسان دنیا میں کتنی بھی نیکیاں کر لے، کیا اتنا ذخیرہ کر سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ لٹاتا رہے؟ نو، پھر جو میں مل رہا ہے وہ کیا ہے، احسان ہے، پھر وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ٹھیک، جنہیں ہم جھٹلا نہیں سکتے اور ہم جھٹلائیں گے بھی نہیں، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب۔ پھر آیت ہے، آیت نمبر 62 آف سورۃ الرحمن، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دونوں کے علاوہ، جنتان، 2 باغ ہیں، اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں۔ اچھا، ان 2 باغ کون سے جن کا پہلے سے ذکر چل رہا ہے، کہاں سے ذکر چل رہا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ جو جنت کا ذکر شروع ہوا وہ وہیں سے شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، ان 2 باغوں کی بات ہو رہی تھی۔ اب کیا کہا جا رہا ہے، ان 2 باغوں کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں، ایک یہ کہ اہل جنت بھی 2 طرح کے ہوں گے، ایک سابقون یا مقربون، آپ نے سورہ واقعہ میں پڑھا ہے نا، سابقون السابقون اولئک المقربون، پھر ہوں گے دوسرے اصحاب الیمین، پھر اس میں ہے نا ما اصحاب الیمین، ٹھیک، یعنی عام اہل جنت جیسا کہ سورہ واقعہ میں یہ تفصیل موجود ہے، سورہ واقعہ اس کی نیکسٹ ہے، ٹھیک۔ مقربین کو جو 2 باغ ملیں گے وہ ان باغوں سے اعلیٰ قسم کے ہوں گے جو عام اہل جنت کو ملیں گے، اور دوسری صورت میں یہ کہ ہر جنتی کو 2 باغ تو اعلیٰ قسم کے ملیں گے اور 2 اس سے کم درجے کے ملیں گے، ٹھیک۔ انسان کو کتنا شوق ہوتا ہے نا پراپرٹی اکٹھی کرنے کا، حالانکہ ہم رہتے ایک ہی گھر میں اور اس میں بھی ایک کمرے میں، ٹھیک، لیکن ہمیں پراپرٹی اکٹھی کرنے کا کتنا شوق ہوتا ہے نا، جنت میں بھی پراپرٹی ہے، لیکن وہ کب ہوگا، جب ہم اللہ کی کمانڈز فالو کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ہم دیکھیں کہ یہاں سے جو ہے دوسری جنت کے متعلق بات کی جائے گی، ٹھیک۔ 2 جنتیں ہیں جن کا ہم نے موازنہ کیا تھا پہلے، اس کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ پھر میں دوبارہ یاد دلاتی ہوں، سورہ واقعہ میں جس گروہ کا پہلے ذکر ہوا السابقون ہے، اور دوسرے اگر وہ دائیں والے لوگوں کا ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ 2 گروہ ہیں ویسے ہی 2 جنتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن احسانات کا انکار کرو گے، کن کن کرامات کا انکار کرو گے، تمہیں کیا کیا نہیں دے دیا۔ تمہارے دل میں جو جو خواہش تھی، انسان، حالانکہ اتنی بڑی ایک جنت ہوگی، انسان کو مزید وہاں جا کے تمنا ہی کیا رہ جائے گی، اللہ بہتر جانے وہاں کیا کیفیت ہوگی، لیکن وہاں بھی پراپرٹی زبردست۔ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ پھر آگے بات آتی ہے الرحمن 64، مدہامتان، مدہامتان نہایت سبز، دونوں کیا ہوں گے، وہ دونوں باغ جن کا اب ذکر آیا ہے بہت گہرے سبز ہوں گے۔ مدہامتان میں دہم جو ہے بمعنی کسی چیز کا تاریکی میں ڈھک جانا۔ آپ نے دیکھا ہے گرین میں ایک رنگ جب ڈارک ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ ڈھک سا جاتا ہے، وہ تھوڑا اتنا ہو جاتا ہے، تھوڑا بلیکش لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں دہمت نار القدر، یعنی آگ نے ہنڈیا کو سیاہ کر دیا، ٹھیک۔ اس آیت میں مفہوم ہے کہ وہ ان دونوں باغوں کے درختوں کے پتے اتنے گہرے سبز ہوں گے جیسے سیاہ ہو رہے ہوں، ٹھیک، اتنے وہ ڈارک کلر۔ اب بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے واٹ از دا پرپز آف دس ون۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ پہلے ہی سنیے، ہر طرف اتنی ہریالی اور اتنا سبزہ ہوگا کہ وہاں کوئی روشنی داخل نہیں ہوتی ہوگی، ٹھیک۔ دوسری جنت کی تفصیل کا ذکر بھی وہاں کی ہریالی سے شروع ہوا، مگر وہ پہلی جنت سے زیادہ سرسبز ہے، ٹھیک۔ اب کوئنسیڈنس ایسا ہوا کہ میں کینوا پر سلائڈ سرچ کر رہی تھی ایک دفعہ، اینڈ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے، اس کے اور بھی مثالیں ہیں، بٹ ایک جو مجھے کینوس پسند آیا اس پر، وہ اتنے سارے کینوس تھے، اتنے بیوٹیفل بھی تھے، ظاہر سی بات ہے ڈیزائن وہاں تو ایک سے ایک ڈیزائن موجود بھی ہوتا ہے، لیکن وہ گرینری والا تھا اور بے انتہا سبز اور گھنے پتوں والے درخت تھے، اور وہ کاہی سے بھی زیادہ ڈارک ہو رہے تھے۔ وہ چیز ہی اٹریکٹڈ ہے۔ کوئی انسان کہے مجھے تو گرین کلر پسند نہیں ہے، مگر وہ چیز ہی اٹریکٹیو ہے۔ آپ دیکھیں گرینری سے آپ کبھی بور نہیں ہوں گے، اور آپ دیکھیں کہ لائٹ جو پتے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو اٹریکٹ بھی نہیں کرتے، ڈارک گرین جو ہوتا ہے کلر وہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے، اس کا گھنا پن آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ جو اتنے بڑے بڑے فارسٹ ہیں ان کی اتنی ویلیو ہے، وہ کیسے درخت ہیں، ان درختوں کے اندر سورج کی روشنی نہیں آتی، اتنے گھنے ہیں، اور لوگ ان پہ جان دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جنت ایسی چیز ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل سے اس کا خیال گزرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی کچھ ہنٹس دنیا میں رکھ دیے ہیں، جیسے واٹر فال، جیسے فاؤنٹین، ابھی فاؤنٹین کا آگے ذکر آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے ٹریز، درخت، گھنے درخت، ٹھیک ہے، جنگل، ہریالی، گرینری ہے نا، یہ ساری چیزیں یہ تو ہمیں ہنٹ دینے کے لیے ہیں۔ پھر وہ قالین اور ڈریس اپ، ہمارا بیوٹی کی طرف اٹریکشن، وہ سبھی کچھ، ٹھیک۔ یہ اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ہم اس سے بالکل ہی بے بہرا پیدا کیے جاتے، ہمیں اس سب میں کوئی انٹرسٹ ہی نہ ہوتا، بٹ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان میں اس میں انٹرسٹ رکھا اور اس کا انٹرسٹ پورا کرنے کی جگہ بھی رکھی۔ بس یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، ایگزامینیشن ہال میں ہم بیٹھے ہیں، 3 گھنٹے گزارنے ہیں، ایز پر دی کمانڈس ہمیں سارے کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہیں اور محنت سے کرنے ہیں۔ بس کوئی بات نہیں، ایگزامینیشن ہال میں اگر ڈسکمفرٹ ہو، آپ کا ڈیسک اچھا نہ ہو، آپ کو کھڑکی والی سیٹ مل جائے، کسی کی بارات گزر رہی ہے، اب آپ جو ہے اس سے پریشان ہو رہے ہیں اس کے شور سے، یا آپ کے سر کے اوپر پنکھا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کیا سوچتے ہیں 3 گھنٹے ہیں گزر جائیں گے، کیا مسئلہ ہے، ٹھیک۔ اچھا اٹیمپٹ کرنا ہے، اچھا پرفارم کرنا ہے، یہ 3 ہی گھنٹے ہیں میرے پاس پرفارم کرنے کے لیے، اور وہ پرفارمنس کیا ہے مجھے لائف ٹائم فائدہ دے گی۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ دنیا میں کتنے بھی مشکلات ہیں، تھوڑا سا مشکل کے ساتھ ہے، لیکن اچھا بیسٹ پرفارم کرنا ہے، پھر وہ پرفارمنس کیا ہے مجھے لائف ٹائم فائدہ دے گی۔ یہاں پھر ہم چلتے ہیں، یہ آیت تھی 65، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر سورہ الرحمن، آیت نمبر 66، فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں 2 چشمے ہیں، نضاختان، جوش مارتے ہوئے۔ پہلے کیا تھا، فِيهِمَا عَيْنَانِ تجریان، بہتے ہوئے چشمے، بہتا ہوا پانی الگ اٹریکٹ کرتا ہے، اور جوش مارتے ہوئے چشموں کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اس میں سنیے گا، جی
آیت نمبر 66 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں 2 چشمے ہوں گے جوش مارتے ہوئے، یعنی فوارے کی طرح، فاؤنٹین کی طرح۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب جو ہے جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہاں کی جگہ چھوٹی ہو اور پانی کا پریشر زیادہ ہو، پانی وافر مقدار میں ہو، ٹھیک ہے۔ ندغہ کا معنی پانی کے چشمے سے زور سے پھوٹنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نداختان آیا ہے نا، مگر ندخن کا معنی ہوتے ہیں جوش مارنے کی وجہ سے، مطلب جوش مارنے کی وجہ جو ہے کثرت آب اور دباؤ ہو، پریشر ہو اور پانی کا وافر مقدار میں ہونا، ٹھیک ہے۔ نہ کہ حرارت اور نداخ کیا موسلادھار بارش کو بھی کہتے ہیں، کہ ریزن وہ والا نہیں ہے، موسلادھار بارش والا نہیں ہے، ٹھیک۔ کیا ہے؟ جہاں پہ پانی کی کثرت بھی خوب ہے اور پریشر بھی خوب ہے۔ تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تو فاؤنٹینز ہوتے ہیں، بہتا پانی واٹر فال تو نہیں ہوتا، وہ فاؤنٹینز ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے، اس دن بھی میں نے ایگزامپل دیا تھا یہ والا، کہ جو مہنگے ترین گھر ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ گھر میں جہاں انٹر ہوتے ہو آپ، وہیں فاؤنٹینز لگے ہوئے ہوتے ہیں، آفیسز ہوتے ہیں، فاؤنٹینز لگے ہوئے ہوتے ہیں، واٹر فالز ہوتے ہیں، یہی اس جگہ کو خوبصورت بناتا ہے۔ یہی وہ ایسی چیز ہے، وہی پانی ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ایئر کولر میں جو لگا ہوا ہوتا ہے نا پمپ، ویسے ہی وہاں پہ پمپ کا سسٹم ہوتا ہے، وہ پانی ریپیٹ وہی سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ پھر پانی گرینری ایک ٹھنڈک کا احساس دلاتے ہیں، چاہے آپ کے پاس فینس، اے سی، کولر وغیرہ نہ ہو، پھر بھی وہ ایک ٹھنڈک کا احساس دلاتے ہیں۔ سردیوں میں وہاں پہ جہاں پہ گرینری ہو، سردیوں میں وہاں گرمائش ہوتی ہے، اور جہاں گرینری ہو گرمی میں وہاں ٹھنڈک رہتی ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین، اتنا مطلب نیچرلی میڈ ایوری تھنگ بیوٹیفل، رائٹ۔ پھر سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ابلتے ہوئے چشمے، جو فعل پچھلی آیت میں ہوا تھا وہ تھا بہنا، اور یہاں کیا ہے؟ ابلنا۔ اس سین میں زیادہ شدت ہے۔ آپ امیجنیشن رکھیے گا، جنت میں جو ایک خوبصورت جگہ انسان امیجن کر سکتا ہے، اس کی ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے جس میں ایک ایک کر کے دی ہیں، ٹریز اور فاؤنٹینز، واٹر فالز، مہنگے کارپیٹس جس کے اندر بھی اچھا مٹیریل ہو، اور ہم جو تکیے لگا کے بیٹھنا ریلیکسنگ موڈ میں، وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ٹھیک۔ اور درخت کے پلکھائیں جھکے ہوئے ہیں، اور باقی مقامات پر قرآن میں جنت کے ذکر میں یہ بھی آتا ہے کہ ینگ لڑکے ان پر پانی، شراب کی اور باقی چیزوں کے پیالے لے کر ان پر چکر لگا رہے ہوں گے۔ اس کی بھی الگ ہی حکمت ہے کہ وہ ینگ کیوں مینشن کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ موقع ہوا وہ والی صورتیں پڑھیں گے تو اس بات پر بھی غور کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہیں وہاں سب دے دیا جائے گا، اور یہاں پہ بھی تمہیں کتنی چیزیں دیا کہ جو کہ کچھ ملتی جلتی ہیں۔ آپ جنت کا لیول ان کے پاس نہیں ہے، لیکن فاؤنٹینز پھر بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دیے ہیں، اور انسان اور پرندے چرندے سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر الرحمن 68، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، کیا فرمایا؟ فیہما فاکہۃ، ان دونوں میں پھل ہیں، ونخل اور کھجور کے درخت، ورمان اور انار۔ اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے؟ فا کاف ہا جو آتا ہے لفظ، وہ بمانی خوشی طبعی، خوش مزاجی، ٹھیک ہے، اور ہنسنے ہنسانے والا ہونا، اور فقہ کے معنی کسی کو میوہ کھلانے کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ فقہ نہیں ہے وہ والا، وہ قاف کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کاف کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ میوہ کھلانا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے شیریں کلام سے کسی کو خوش کرنا، یعنی کہ کوئی اچھا کمیونیکیٹر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بات کر کے اچھا لگتا ہے نا۔ اور فواکہ سے مراد ایسے پھل ہیں جن کے کھانے کا اصل مقصد لذت اور سرور ہو، اور لطف حاصل کرنا ہو، نہ کہ غذائیت حاصل کرنا، ٹھیک۔ کیونکہ کیا کہا؟ فیہما فاکہۃ، ٹھیک ہے۔ فاکہہ کیا ہے؟ ایسے پھل جن سے مقصد سرور حاصل کرنا ہو، پیٹ بھرنا، غذائیت حاصل کرنا نہ ہو، ٹھیک۔ جنت میں تو ویسے بھی ضرورت ہی نہیں ہوں گی کہ ہمیں ایسا بھوک لگ رہی ہے کچھ، آپ وہاں پہ ہم سب فری ہوں گے۔ اللہم نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من عذاب جہنم۔ پھر کیا فرمایا؟ اچھا اس کا مقصد کیا ہے؟ انجوائے کرنا۔ اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھی چیز ہم نے کھا لی، ہمارا پیٹ بھر گیا، باقی بھی ہماری پسند کی چیزیں، لیکن اب پیٹ الاؤ نہیں کر رہا، دل ہمارا چاہ رہا ہے لیکن اب پیٹ الاؤ نہیں کر رہا، ہمارا پیٹ بھر چکا ہے، ٹھیک۔ پھر آپ کو وہ چیزیں اچھی بھی نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ پھل
جن سے لذت ہوگا، انجوائمنٹ ہوگا، سرور ہوگا، لطف حاصل کرنا ہوگا، غذائیت نہیں ہوگی، ٹھیک، پیٹ نہیں بھرنا آپ کا اس سے کہ آپ باقی چیزوں کی گنجائش ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد کہا کھجور کا ذکر فرمایا، ٹھیک ہے، جو پانی کے ساتھ مل کر مکمل غذا بن جاتی ہے۔ پھر اگر پانی کے بجائے کھجور کے ساتھ انار کا پانی مل جائے تو سب مقصد حاصل ہو جاتے ہیں، کھانے کا بھی، پینے کا بھی، اور لطف کا، سرور کا بھی، کیونکہ کیا کہا یہاں پہ فیہما فاکہۃ، فاکہہ کا ذکر، ونخل، اور کھجور کے درخت، ورمان، اور انار۔ اور آپ دیکھیں گے کھجور، انار، یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے ہیلتھ کے لیے ہر اسپیکٹ میں بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں، یہ ہماری غذا میں تھوڑے تھوڑے اماؤنٹ میں کم سے کم شامل ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تمہاری غذائیت کا خیال رکھا، تمہاری ہیلتھ کا خیال رکھا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کھجوریں دے رکھی ہیں، فروٹس دے رکھے ہیں، انار دے رکھا ہے، اور اس سے ہمیں کتنی ہمیں انرجیز ملتی ہیں، غذائیت ملتی ہے۔ کوئی ڈائٹیشین یا ڈائٹیٹری اسٹوڈنٹ ہو یہاں پر تو ان کو معلوم ہوگا وائٹامنس اور منرلز اور کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، اور یہ اور وہ دنیا بھر کی چیزیں ہمیں الگ الگ فروٹ میں سب کچھ مل جاتا ہے، اور کچھ تو مکمل تقریباً کامل غذا ہیں جیسے کھجور، اس سے تو پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ پھر آتا ہے آیت نمبر، سورہ رحمان، آیت نمبر 70، فیہن خیرات حسان، کیا کہا جا رہا ہے، فیہن خیرات، ان میں اچھی عورتیں ہیں، بہترین عورتیں، حسان، خوبصورت، ان دونوں میں خوبصیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ ظاہری خوبصورتی کا ذکر کیا کہا تھا ابھی پچھلا جو تھا، وہ یاقوت و مرجان جیسی ہوں گی، وہ خوبصورت ہوں گی، رائٹ۔ یہ اہل جنت کی دنیا میں بیویوں کے علاوہ دوسرے قسم کی عورتیں ہوں گی، یعنی جنت کی حوریں انتہائی پاکیزہ کردار والی اور بہت خوبصورت، جن کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے یہاں پر، ٹھیک۔ بٹ اس میں ہم دیکھیں کہ عربی میں جو لفظ خیر ہے عربی میں لفظ جو خیر ہے وہ باطنی خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ظاہری کے لیے نہیں ہوتا۔ جنت میں موجود عورتیں اس خصوصیت کی حامل ہوں گی، ٹھیک، کہ وہ ان کے اندر خیر ہوگی، باطنی خوبصورتی کی حامل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کی سیرت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں ان کے باحیا ہونے کا ذکر تھا، ان کے یاقوت و مرجان سے ان کو تشبیہ دی تھی، ٹھیک۔ شرم بھی جو ہے خیر کا حصہ ہے، وہ باحیاتی، حیا بھی کیا ہے، خیر کا حصہ ہے، مگر اس آیت کی وسعت اس سے زیادہ ہے کہ باہر کی خوبصورتی کو ہی اس میں جو ہے ٹارگٹ کیا جائے، بلکہ اس میں اندر کی خوبصورتی ہے، اور یہ ان عورتوں میں موجود ہر طرح کی خیر کو بیان کرتی ہے یہ آیت۔ حسان باطنی اور ظاہری دونوں خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک۔ جنت میں جو بیویاں ہوں گی وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوں گی، اور یہ چیز دنیا میں پاسبل نہیں ہے، نہ وائف کے لیے ہسبینڈ اور نہ ہسبینڈ کے لیے وائف، ہر طرح سے پرفیکٹ انسان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہم، بلکہ ہسبینڈ وائف اٹس اے نیکسٹ اسٹیپ۔ آپ پہلے اپنے پیرنٹس کے گھر میں ہوتے ہو، ٹھیک، آپ کے اپنے پیرنٹس سے کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے، ماں باپ جیسی ہستی دنیا میں کوئی دوسری، اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت کسی میں نہیں ڈالی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ تعالیٰ نے رحم سے تشبیہ دی ہے کہ اگر سمجھ سکتے ہو ماں کے پیٹ سے سمجھ لو، ٹھیک۔ لیکن پھر بھی ہمارا ماں باپ سے بھی کچھ اختلاف ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے تھوڑا اور لیول کا اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک، حالانکہ رحم کا رشتہ ہوتا ہے ان سے بھی، پھر بھی ٹھیک۔ تو انسان جب بھی بولتے ہیں نا، دو برتن ہوتے ہیں تو بچتے ہیں، وہ والی سینس ہے، جب بھی دو لوگ ہوتے ہیں، دو دماغ ہوتے ہیں تو ان میں اختلافات ہوتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ اچھا اس اختلاف سے دل میں تھوڑا تھوڑا کھٹاس آتا ہے۔ سورہ حجرات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے ہم نے دو فرینڈس کا اگزامپل لیا تھا کہ بالفرض اگر کتنے بھی اچھے دوست ہوں، رائے میں اگر اختلاف آ جائے تو دل کھٹا ہو جاتا ہے، تو وہ دل کھٹا جب ہو جائے تو پھر ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ساتھ رہنا مشکل ہو گیا تو شادی میں ایسا ہو جائے تو وہ تو بہت ہی مشکل کیس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ ٹینشن ہی ختم کر دی کہ وہ برے ہی نہیں لگے گا آپ کو اگلا بندہ، اس میں کوئی کمی نہیں لگے گی، ہر لحاظ سے پرفیکٹ۔ یہ نہیں کہ آپ کو شروع کے 6 مہینے اچھا لگ رہا ہے اور پھر اس کے بعد زندگی بھر جو ہے وہ اختلافات ہیں، وہ گھر میں لڑائیاں ہیں جس کی حد نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر ہمیں سیکھنا کیا چاہیے، جب وہاں پر اختلافات نہیں ہوں گے، وہاں پر ہر لحاظ سے پرفیکٹ اسپاؤز ملیں گے، تو پھر یہاں جیسے بھی اسپاؤز ملے ہیں گزار لیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اسپاؤس کو وہاں کے لیے وہاں پر پرفیکٹ بنا دیں گے۔ ویسے بھی دنیا پرفیکشن کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک، تو ایسا نہیں ہے کہ بے انتہا کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے راستے بھی رکھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف برداشت کرنا ہے، لیکن ایک تو
اچھی وائف کا، اچھی بیوی، اچھی عورت ہونے کا کرائٹیریا جو جنتی عورت ہے اس سے زیادہ کیا خوبصورت کرائٹیریا ہوگا، وہ ہمیں مل گیا۔ اور اوپر سے ہم یہ سمجھیں کہ یہاں پر ہم بہت سی چیزیں صبر سے رہ کر گزاری جا سکتی ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بدلہ دے دیں گے۔ تو جن جن چیزوں میں کوآپریشن ممکن ہے، جن چیزوں میں صبر ممکن ہے، ان میں آپ کیجیے، انفیکٹ میکسیمم کوشش کیجیے صبر کریں، پھر اور ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی ختم کر دیا جو تھا نا، ایک کجروی رہ جاتی ہے دل میں تھوڑی سی کہ یہ انسان تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، اس نے مجھے اتنا دکھی کیا ہے دنیا میں کہ مجھے جنت میں چاہیے ہی نہیں۔ اللہ میاں، سم پیپل آر لائک دیٹ، آپ آس پاس میں دیکھیں گے مل جائیں گے آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کمی ہی نہیں دکھے گی، پرفیکشن، رائٹ۔ پھر آگے ہے الرحمن آیت نمبر 72، حور مقصورات فی الخیام، وہ خوبصورت آنکھوں والی اور خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی، ٹھیک۔ یا اگر ایک ایک ترجمہ اگر میں کروں، حور حوریں، مقصورات ٹھہرائی ہوئی ہوں گی، رکی ہوئی ہوں گی، فی الخیامی خیموں میں۔ اس آیت میں دراصل سابقہ آیت کی کچھ تفصیل ہے۔ خوبصورتی میں آنکھوں کا بڑا دخل ہوتا ہے، آپ آئی کانٹیکٹ سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ کو کتنا خوبصورت لگتا ہے، اور آنکھیں اگر اٹریکٹیو ہیں تو آپ کا پورا فیس اٹریکٹیو لگتا ہے، رائٹ۔ آنکھ کی پتلی جتنی زیادہ سیاہ اور سفیدی جتنی زیادہ سفید ہو، آنکھ اتنی ہی خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی صورت کی خوبی ہوئی کہ، اور سیرت کی خوبی یہ کہ وہ اپنے خیموں سے باہر نکلیں گی ہی نہیں، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی۔ اور خیموں سے مراد اہل جنت کے لیول کے آپ سوچیے، وہ والے خیمے۔ اور ایک بار آپ ریلیٹ کیجئے کہ سورہ الرحمن کے پرائمری آڈینس کون ہے، اگین مکنز ہیں، ٹھیک۔ مکنز میں کیا ہوتا تھا، وہ تو صحراؤں میں رہتے تھے، اور جب سفر پہ ہوتے تھے کیا لگاتے تھے، خیمے لگا کے رہتے تھے، وہ خیموں سے زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ خیمے، اب ہم ٹینٹ کتنا دیکھنے کو ملتا ہے، کبھی کیمپنگ وغیرہ کے لیے جائیں گے تو ٹینٹ کا آپ یوز کریں گے، ٹھیک، لیکن گھروں میں تو ایسے ٹینٹ ٹائپ نہیں ہوتا نا، گھر ہوتے ہیں پراپر، ٹھیک۔ تو سفر میں، اچھا آپ سفر بھی اس ٹائپ کا نہیں ہوتا، ہوٹلز آتے ہیں، ہوٹلز میں آپ لوگ ٹھہر جاتے ہیں اگر آپ ویکیشنز پر ہیں تو، ٹھیک۔ لیکن ریلیٹ کیجئے پھر بھی ایک ٹھہرنے کی جگہ، اس مقام پر وہ ٹھہری ہوئی ہوں گی، ٹھیک۔ یہاں پر آدمیوں کو، یا یہ مردوں کے بھی زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کو کیا کہا تھا، اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو۔ عورت کے لیے سب سے سیف جگہ اس کا گھر ہوتا ہے، اور عورت جس کی بیوی گھر میں رہتی ہے اس مرد کو ذرا کم ٹینشن ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ ساری بات ٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن اس مرد کا ٹرسٹ جو ہے اور زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے وہ گھر میں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس سے بہت ساری باتیں ہم فیل کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ یو آل آر انڈرسٹینڈ، رائٹ۔ گھر میں رہنا، اگر کوئی باہر جاب کرتی ہے یا اور کہیں یا پڑھتی ہیں یا جس بھی وجہ سے باہر ہوتی ہیں، تو باہر رہنا بھی پرپس ہے۔ اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے تو تعلیم کیسے حاصل کریں گے؟ بہت سی جابز ایسی ہوتی ہیں جیسے جو خواتین نہیں کر سکتی ہیں، جیسے میٹرو میں آپ جائیں گے، چیکنگ جو فیمیلز کی ہوتی ہے وہ کون کرے گا؟ فیمیل نہیں کرے گی تو آپ کیا جانا ہی چھوڑ دیں گے؟ ہم ٹریول ہی نہیں کر سکیں، اس کے لیے ہمیں وہاں پہ خواتین چاہیے، ٹھیک۔ لیکن جو گھر میں ٹھہرے رہنے کا ایک وفا شعاری کی بھی اس میں ایک جھلک ہے، وہ خیموں میں ٹھہرے رہنے والی ہوں گی اور خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی۔ خوبصورت آنکھوں کا جو ذکر ہے وہ ہم دیکھیں، آپ نوٹس کیجئے گا کہ اپنے آپ کو مرر میں دیکھیے اور اپنے سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز نوٹ کیجئے، آپ کو آنکھیں ملیں گی، چاہے کسی کی چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں، پھر وہ ہو بھی خوبصورت آنکھیں تو کیا ہی بات، نور علی نور۔ اوکے، سو ہم نے اس ویڈیو میں یہاں تک دیکھا۔ آگے کی جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں ہم آیت نمبر 73 سے کیری کریں گے۔ ان فیکٹ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تمہیں پاکیزہ بیویاں عطا کر دی، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی تمہیں فکر نہیں ہے، تمہیں ریلیکسیشن ہے، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اب، ٹھیک۔ یہ بیویوں کی طرف سے بھی
لا بشیء من نعمک ربنا نکذب. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کیری کرتے ہیں. پلیز اسٹے ٹیون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.